جو کا آغاز تلاوت کلام ربانی اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا ہے۔ حضرات محترم، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے، وہ ہے خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی علیہ الرحمہ کی حالات زندگی، جس کے لیے آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری عمیر رباعی صاحب قبلہ۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت کو شکریہ بھی کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس پر ڈسکس کرنے کے لیے آپ ہمارے درمیان حاضر آئے۔ میں آپ کا اپنے بزم روح ٹیم کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان کی حالات زندگی پر گفتگو کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم حضرت کی بارگاہ میں گزارش کریں گے، سوال پیش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ایاز صاحب ایک شاعر ہے، انہوں نے بہت ہی عمدہ شعر کہا ہے، اور اس محفل کی مناسبت سے انہوں نے کہا ہے کہ گر نیابی صحبت اہل صفا، بس تورا کافی است ذکر صفا، کہ اگر آپ یعنی ہم لوگ اگر صوفیہ کی صحبت نہ مل پائے، ولیوں کی صحبت نہ مل پائے، تو تمہارے لیے کافی ہے ان کا ذکر۔ تو الحمدللہ ہم ایک ولی، ایک صوفی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور یقیناً یہ اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے محبوب کے تعلق سے گفتگو کرنے کی توفیق بخشی۔ محبوب الہی سلطان المشائخ سید محمد بن احمد بن علی المعروف نظام الدین اولیاء چشتی بدایونی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا پورا تعارف ہو گیا نام کے ساتھ۔ آپ کا تعارف ان الفاظ میں پیش کیا جائے، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جب کسی بڑی ذات پہ آدمی گفتگو کرنے بیٹھتا ہے تو الفاظ نہیں مل پاتے ہیں کہ ان کو کن الفاظ سے یاد کیا جائے، کن الفاظ سے ان کا تعارف پیش کیا جائے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کی ذات، آپ نے نہ صرف اسلام کی بنیادوں کو مستحکم کیا، بلکہ آپ نے کہ مرید اور خلیفہ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں عشق الہی اور محبت نبوی کا چراغ روشن کیا۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ بدایوں میں پیدا ہوئے، یہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ انڈیا کے بزرگ ہیں، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں زیادہ تر جو بزرگ آئے ہیں وہ باہر سے آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اور اتنی بڑی شخصیت مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید یہ کہیں اور سے تشریف لائے ہوں گے ہجرت کر کے، لیکن جب ان کے تعلق سے مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ حضرت تو ہماری سرزمین کے پیداوار ہے، اور مجھے پھر اپنے ہندوستانی ہونے پر بڑا فخر محسوس ہوا کہ ہمارے سرزمین سے بھی ایسے ایسے بزرگ اور اللہ کے ایسے ایسے ولی پیدا ہو سکتے ہیں۔ بدایوں کی سرزمین پر آپ پیدا ہوئے۔ بدایوں کو پہلے بداؤں کہا جاتا تھا، یہ ایک پرنس گزرا ہے جس کا نام بدا تھا، اس کے نام سے ہی رکھا گیا تھا، اور یہ ایک بہت تاریخی مقام ہے بدا۔ یہ اتر پردیش کا ضلع ہے، اس ریاست ہے، اس میں ایک ضلع مشہور و معروف ضلع بدایوں ہے۔ اس سرزمین پر آپ 1238 عیسوی مطابق 636 ہجری کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب ایک بدایوں کی ایک الگ تاریخ ہے، اس پر گفتگو کریں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے میں اس سے قطع نظر بدایوں ایک مختصر بس 2-3 الفاظ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بدایوں اس وقت ایک آباد اور پررونق مقام تھا، اور جہاں بھی جیسے خراسان ہے، ایران ہے، یہاں سے جو بزرگ بھی ہجرت کر کے تشریف لاتے تھے تو ان کا روٹ جو ہوتا تھا یا تو وہ ملتان آتے تھے، ملتان سے لاہور، لاہور سے دہلی، اور پھر دہلی سے بدایوں۔ تو زیادہ تر جو منگولوں نے تماشا مچایا تھا اور
ترک کو اور مسلمانوں کے ملک کو تہس نہس کیا تھا، تو اس وقت بہت سے خاندان، بہت سی فیملی ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے. تو آپ کے جو آبا و اجداد تھے وہ ہندوستان سے نہیں تھے، وہ بخارا سے تشریف لائے تھے. بخارا سے پہلے لاہور آئے، لاہور سے دہلی، اور پھر دہلی سے بدایوں آپ مقیم ہو گئے. آپ کے والد گرامی کا نام سید احمد ہے، اور آپ کے دادا کا نام سید علی ہے. آپ کے نانا کا نام سید عرب ہے، اور آپ کی والدہ کا نام بی بی سیدہ بی بی زلیخا ہے. آپ بدایوں میں پیدا ہو گئے. تو اتفاق دیکھیے کہ آپ کے نانا اور آپ کے دادا بہت جگری دوست رہے ہوں گے. تو ہجرت کر کے وہ لاہور آئے، پھر لاہور سے دونوں ساتھ میں دہلی آئے، اور پھر دہلی ساتھ میں ہی بدایوں بھی گئے. اور بدایوں گئے تو وہاں اللہ کے کرم سے دونوں کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے نوازا. دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم دوستی کو رشتہ داری میں بدل لیں. تو انہوں نے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل لیا اور دونوں کا نکاح کر دیا. اسی کے وطن سے سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی پیدا ہوئے. آپ کی شخصیت، جیسے ہمارے معاشرے میں سماج میں یہ مانا جاتا ہے کہ دو چیز زیادہ دیکھی جاتی ہے. کسی کی شخصیت کو، کسی کی ذات کو پرکھنے کے لیے اس کا خاندان دیکھتے ہیں اور دولت دیکھتے ہیں، اور اگر کریکٹر ہو تو اور ہی کیا بات ہے. کسی ذات میں، کسی شخصیت میں یہ تین چیز اگر جمع ہو جائے تو وہ آدمی بڑا عظیم مانا جاتا ہے. تو ہم سب سے پہلے اس تعلق سے محبوب الہی کو دیکھتے ہیں، سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو. تو آپ تینوں معیار پر بہت ہی اونچے مقام پر ہیں. خاندان کے اعتبار سے آپ چاہے والد گرامی کی طرف سے لے لیں یا والدہ کی طرف سے لے لیں، دونوں شجرہ نسب آپ کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتا ہے. یعنی آپ حسینی سید تھے. اور خاندان بھی، کیونکہ اس وقت آپ کے والد جو تھے سید احمد، وہ بدایوں کے قاضی تھے. اور قاضی یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہوتا ہے. قاضی یعنی جو مروجہ علوم، اس وقت جو بھی علوم و فنون رائج ہوتا تھا اس میں تمام علوم میں وہ ماہر ہوا کرتے تھے، اس کو قاضی کہتے تھے. ایک بڑا اور اونچا منصب تھا، پوسٹ تھا. اس منصب پر، اس پوسٹ پر آپ فائز تھے. لیکن اب اللہ کا کرنا کہ جب حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب یہاں پر ایک نقطہ بھی سماعت کرتے جائیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بڑا آدمی بناتا ہے یا جس سے بڑا کام لینا ہوتا ہے اس کو شروع سے ہی تکلیف سے گزارتا ہے. جیسے ایک سونار جو ہوتا ہے وہ سونے کو پہلے آگ میں تپاتا ہے، خوب تپاتا ہے، خوب گرم کرتا ہے، پھر جا کر اسے مختلف زیور کی شکل دیتا ہے. اس کو اگر وہ آگ میں سونا کو نہ تپائے تو وہ مختلف شکل میں ڈھل ہی نہیں سکتا ہے. یہی لوہار کو دیکھ لے تو وہ لوہا کو پہلے آگ میں خوب اچھے سے پکاتا ہے، تپاتا ہے، تب جا کے وہ تلوار وغیرہ، دیگر اوزار وغیرہ، ہتھیار وغیرہ بناتا ہے. تو اللہ رب العزت اسی طریقے سے اپنے نیک بندوں کو مشکلات، پریشانی، حالات کی آگ میں تپاتا ہے، پھر اسے بعد میں جا کے کندن بناتا ہے. تو محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی اسی میں سے ایک ہے کہ شروع سے ہی آپ 5 سال کے تھے، آپ کے والد گرامی اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ جیسے ہی آپ کے والد گرامی اس دنیا سے تشریف لے گئے، گھر کے جو حالات تھے وہ ڈگمگا گئے، متاثر ہو گئے. ظاہر سی بات ہے، جو انکم کا ذریعہ تھا، آمدنی کا ذریعہ تھا، وہ کیونکہ والد گرامی ان کا ذریعہ تھے تو وہ ختم ہو گیا. والد گرامی کے وفات اور انتقال وصال کے بعد وہ ختم ہو گیا. تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی وہ بڑی نیک صالح پرہیزگار تھی. اس حالات کے ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنے بچوں کو ایسے ہی لاپرواہ نہیں چھوڑا. ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچہ بہت نکما نکلتا ہے، بہت بدماش ہو جاتا ہے، شریر قسم کا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ساری برائیاں آ جاتی ہیں، وہ نشہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں سب سے بدماش وہ بچہ مانا جاتا ہے کیونکہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. لیکن ایسا محبوب الہی کے ساتھ نہیں ہوا. اگرچہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا لیکن والدہ چونکہ ایک اللہ والی تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، علم کی اہمیت کو سمجھتی تھی، وہ حالات کا مقابلہ تو کرنے کو تیار تھی لیکن بچے کو جاہل رکھنا گوارا نہیں کرتی. اس لیے انہوں نے اپنے بچے کو مدرسہ بھیج دیا. اور اس وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں
مولانا شادی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پہلے استاذ ہیں، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے پہلے استاذ مولانا شادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آپ کی والدہ نے آپ کو بھیج دیا. اس بزرگ کی کرامت یہ تھی، ان کی کرامت یہ تھی کہ جو بھی طالب علم ان کے پاس پہلا پارہ پڑھ لیتا تھا وہ بغیر حافظ قرآن ہوئے نہیں مرتا تھا. تو والدہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، دین کا عالم بنے، دین کا ماہر بنے، اور شوق تھا، جذبہ تھا. تو اس لیے وہ مولانا شادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتی ہے. ایک ابتدائی فقہ کی کتاب مولانا علاء الدین اصولی سے آپ حاصل کرتے ہیں. اصولی ان کو کہتے ہیں جو فقہ میں بہت ماہر ہو، ان سے بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، اسی میں سے قدوری شریف بھی ہے. اس طریقے سے آپ 16 سال تک بدایوں رہے. بدایوں میں آپ نے جتنے بھی علوم تھے آپ نے مکمل علوم کو حاصل کیا، اس میں مہارت حاصل کی. بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے ماہر ہو گئے تھے کہ طلبہ میں آپ کے تعلق سے یہ مشہور ہو گیا تھا کہ کوئی بھی علمی مسئلے پر نظام الدین سے کوئی بحث نہیں کر سکتا. آج لوگ بزرگوں اور ولیوں کو بہت یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ لوگ چند اوراد و وظائف پڑھ کر بس خانقاہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور پیری مریدی شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ کانسیپٹ اور یہ امیج ہم لوگوں نے بنایا ہے بزرگوں کا. لیکن پہلے کے بزرگ یہ ہوا کرتے تھے کہ مروجہ علوم میں پہلے وہ مہارت حاصل کرتے تھے، پہلے علم حاصل کرتے تھے، اپنے آپ اپنی شخصیت کو اپنی ذات کو پہلے تپاتے تھے، مشقت سے محنت سے علم کے حصول میں جد و جہد کرتے تھے، مسلسل کوشش کرتے تھے، تب جا کر کسی مقام پر وہ فائز ہوتے تھے. تو یہ جو ہم امیج بنا رکھے ہیں کہ جو بزرگ ہوتے ہیں بس خانقاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس وقت آپ کو طلاقت لسانی اور قوت استدلال کا وہ ملکہ حاصل تھا کہ بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے علامہ آپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے تھے. اور آپ کو آپ کے طلبہ جو تھے وہ آپ کو بحاث اور محفل شکن کے لقب سے یاد کرتے تھے کہ جس محفل میں مولانا نظام الدین بیٹھ جاتے ہیں اس محفل کو جیت لیتے ہیں. وہ مہارت اور وہ ملکہ آپ کو حاصل تھا. اتنے آپ نے، بلکہ آپ کو علم کا ذوق اتنا تھا کہ آپ علمی ذوق میں مقامات حریری جو آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنی سخت کتاب ہے اور اس کے ایک ایک مقامات کتنے مشکل اور کتنے ٹف ہے. اس کے الفاظ مترادفات جو اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے. مقامات حریری وہ بہت ٹف کتاب ہے، اس کا یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اس علمی جنون میں، ذوق میں، آپ کو علم سے اتنا لگاؤ تھا، محبت تھی کہ آپ اس مقامات حریری کے 40 مقامات زبانی یاد کر لیتے. 40 مقامات زبانی یاد کر لیتے. لیکن جب بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں نے خواہ مخواہ اس 40 مقامات کو یاد کر لیا، ولایت میں داخل ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے کفارے کے طور پر مشارق الانوار جو اس وقت کی بہت فیمس حدیث کی کتاب مانی جاتی تھی، آپ نے وہ مشارق الانوار کی حدیث کی کتاب یاد. اور وہ مشارق الانوار حدیث کی کتاب آپ نے مولانا کمال الدین سے آپ نے پڑھی. تو اس طریقے سے 16 سال تک آپ وہی بدایوں میں رہے. پھر بدایوں سے آپ نے دہلی آنے کا ارادہ کیا. آپ پہلے خود آئے، جائزہ لیا حالات کا. پھر دوسری مرتبہ بدایوں گئے اپنی والدہ کو، اور آپ کی ایک بہن بھی تھی، ان کی شادی ہو چکی تھی، ان کو لیا اور دہلی تشریف لائے. دہلی میں آئے تو چونکہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا آپ کا، مختلف مقامات پر ٹھہرے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس مکان میں کبھی اس مکان میں. اس طریقے سے آپ یا الگ الگ مقام پہ، الگ الگ جگہ پہ آپ رہیں. ایک مستقل ٹھکانہ نہیں تھا آپ کا. لیکن اس بیچ میں بھی ذرا دیکھیے علم سے محبت. آج مطلب میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو، کہ بزرگوں کی سیرت پڑھا کریں. بزرگوں کی سیرت جب تک پڑھیں گے نہیں، ہمیں ان کی شخصیت کا اندازہ نہیں ہوگا. ہم صرف اپنے محفلوں میں صرف کرامات اور خوارق العادات، محیر العقول بیان کر کے بزرگوں کو صرف ان تک ہی محدود کر دیا کہ بس یہ کرامت ہی دکھایا کرتے تھے اور کچھ نہیں ہے. بلکہ آپ ان کی شخصیت کو، ان کی ذات کو، ان کی پرسنالٹی کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت محبوب الہی دہلی جانے کے باوجود اس حال میں بھی، حالات بالکل گھر کے حالات معاشرہ صحیح نہیں ہے کیونکہ والد بزرگ سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. دہلی جانے کے بعد 16 سال کی عمر میں دہلی پہنچتے ہیں. 4 سال 20 سال کی عمر تک آپ دہلی میں باضابطہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس وقت چونکہ دہلی بہت بڑا مرکز تھا، بڑے بڑے علامہ، استاذ الاساتذہ وہاں تشریف فرما تھے.
تو کچھ تھوڑا بہت کچھ کرتے بھی تھے جس سے گھر کا خرچہ چل جائے، اور درس کے وقت میں اب درس لیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے اس وقت جو دہلی میں جو بھی علوم رائج تھا اس میں آپ نے مہارت حاصل کر. آپ کا دہلی کا سفر 20 سال کی عمر میں، پھر آپ خیال ہوتا ہے کہ مرید ہوا جائے. اس کا ایک الگ پس منظر ہے کہ کیسے آپ اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں، پھر وہاں مرید آپ ان سے مرید ہوتے 20 سال کی عمر میں، پھر وہاں سے آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ آپ دہلی جائیں اور وہیں پر خلق خدا کی خدمت کریں، جو گمراہ ہیں ان کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھائیں، ان کی رہنمائی کریں. پھر دہلی آتے ہیں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے، اور پھر آتے ہیں تو آپ کا ابھی تک کوئی ٹھکانہ مستقل ٹھکانہ نہیں تھا. تو آپ ایک دن ایک حوض ہے، حوض خاص، اس کو حوض رانی بھی کہتے ہیں، جہاں پر ہمایوں کا مقبرہ ہے. تو وہیں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے. خیال آتا تھا کہ شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں، کبھی خیال آیا کہ پٹیاری چلے جائیں، کبھی خیال آیا کہ کسی اور جگہ چلے جائیں. اس طریقے سے آپ بالکل مایوس تھے، دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ کوئی ٹھکانہ نہیں، کچھ نہیں. تو اسی میں ایک جگہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کیجیے، اللہ اب تو ہی مجھے راستہ دکھا، میں کہاں جاؤں یہ شہر چھوڑ کر، کوئی اپنی جگہ اپنی طرف سے کوئی جگہ بتا دے. تو غیب سے آواز آئی غیاث پور جاؤ. غیاث پور کا نام آیا. غیاث پور وہی جگہ ہے جہاں پر آج بستی نظام الدین ہے. تو آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں جو اس حوض سے 11 کلومیٹر کی دوری پر تھا. آپ وہاں جاتے ہیں. شروع میں وہاں بھی مشقت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر فتوحات کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں بہت اسٹرگل کیا. لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھائے سب کچھ آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ یہاں بدایوں میں بہت محنت کی ہے. پھر وہاں جانے کے بعد آپ، کیونکہ مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، کچھ ذریعہ معاش نہیں تھا، بہت محنت کی ہے، بہت جگہ جگہ گھومے، بہت اسٹرگل کیا. تب جا کر اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ٹھکانہ بتایا. آپ وہاں مقیم ہوئے، وہاں سکونت اختیار کی. شروع میں جھوپڑی میں رہتے تھے، پھر آپ کے مرید نے ان کو اچھی عمارت کی شکل دے دی، اس میں آپ رہنے لگے. اور اس طریقے سے آپ کی رشد و ہدایت اور آپ کی رہنمائی کا سلسلہ شروع ہو گیا. کتابوں میں آتا ہے کہ تقریباً 11 بادشاہ، ایسے تو 14 بادشاہ بدایوں سے لے کر دہلی تک پوری زندگی تک 14 بادشاہ تخت نشین ہوا، لیکن 11 بادشاہ آپ کے سامنے ہوش و حواس میں دہلی میں تخت نشین ہوا، جس میں سے صرف 3 بادشاہ آپ سے محبت کرتا تھا، باقی سب آپ سے نفرت کرتا تھا. لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا آپ کی ذات پر، کیونکہ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور پھر حالات، واقعات اور لوگوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. اور 18 ربیع الآخر، یہ مختصر تعارف کے طور پہ میں 18 ربیع الآخر 1325 عیسوی مطابق 725 ہجری کو اس دنیا سے تشریف لے. تو یہ آپ کا مختصر تعارف ہے. چونکہ وقت حالات بہت کم ہے، اس کے پیش نظر میں نے آپ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے. ماشاء اللہ، بہت پیاری گفتگو آپ نے اور بہت پیارے انداز میں حضرت سرکار محبوب الہی کا تعارف آپ نے پیش بہت پیاری گفتگو آپ نے اور بہت پیارے انداز میں حضرت سرکار محبوب الہی کا تعارف آپ نے پیش فرمایا. یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، آج تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے ہم پیر بھی بن جائیں، لوگ ہماری خدمت بھی کرنے لگ جائیں. اور حضرت صحیح بات تو یہ کہ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت جو بدنامی کا سبب بن رہا ہے، ایسے ہی لوگ. اور ہماری بھی کچھ کمیاں ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگ ایسے لوگوں کو ہی پکڑ لے رہے ہیں. حالانکہ ہم چاہے محبوب الہی کی زندگی دیکھیں اور سب سے جو اولیاء کے سردار ہیں غوث پاک کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے مجاہدات اور کتنی تعلیم حاصل کی اور فرائض کی پابندی، نوافل کی پابندی، تو یہ اللہ کے واقعی میں دوست ہوتے ہیں. پھر اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور پھر دنیا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتی. اور آج اتنے برس گزر گئے، آج ہم محبوب الہی کا جشن کیوں منا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب تھے. مولانا ایاز صاحب، بزرگان دین جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی ظاہری زندگی میں بھی لوگوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور ان کے وفات کے بعد بھی ہم لوگ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. جو صحیح تعلیم تھی، صحیح ان کی زندگی تھی، وہ لوگوں کے سامنے رکھنے کے بجائے ہم ان کو کچھ چیزوں میں اپنے بزرگوں کو محدود کر کے رکھ دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم صرف بزرگوں کو اور ان کے مزارات کو صرف اور صرف فاتحہ، نیاز،
करामात ये सब बयान करके मजलिसों में जिक्र खत्म कर देते हैं। जो उनकी असल खिदमत है, जो असल उनका कारनामा है, वो लोगों के सामने आता ही नहीं है और हम ही दूसरों को भूलने का मौका देते हैं। तो आज जरूरत इस अम्र की है, इस बात की है कि उनकी असल जो खिदमत थी, उन्होंने जो दुनिया के लिए, लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, कौम के लिए किया है या मुल्क के लिए किया है, वो लोगों के सामने लाने की जरूरत है। तो बहुत प्यारा जवाब आपने इरशाद फरमाया और यकीनन हज़रत सही बात यही है कि हमने जो वाकई में तालीमात औलिया था, हमने उसको तर्क कर दिया और सिर्फ करामत तक हम महदूद रह गए। अच्छा, हमारे जो, मैं तो छोटा हूँ और ये समझते हैं कि हज़रत हमारे जो उलमा ने भी आज के दौर में करामत ही को सब कुछ लोगों के सामने भी बयान करना है। खत कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। इसमें वजह ये है कि जब मौलाना आया साहब, जब आप बुजुर्गों की सीरत पढ़ने के लिए किताब उठाएंगे ना, मुझे दो इत्तेफाक हुआ। एक तो मैं जब पहले सगीर पाकोही में अहले खानका की खिदमत पर मवाद इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि मुझे स्पीच देनी थी, तो उसके लिए मैं किताबों का मुताला कर रहा था। तो जब आप, बेशुमार किताबें लिखी गई है औलिया की सीरत पर, ऐसा नहीं कि किताबें नहीं लिखी गई है, बहुत सी किताबें लिखी गई है, बहुत सी तवारीख है, बहुत सी सीरत की किताबें हैं। लेकिन जब आप उन किताबों का मुताला करेंगे तो जो आप चाह रहे हैं, जो असल खिदमत है, जो असल कारनामा है बुजुर्गों के, अगर वो आप वो तलाश करने की कोशिश करेंगे तो सिवाय मायूसी के आप कुछ हाथ नहीं आएंगे। आप 200 सफ़हा, 200 पेज पढ़ लीजिए, आपको मुश्किल से उस तरीके का मवाद एक सफ़ा भी नहीं मिल पाता है। पूरी किताब, एक किताब तो छोड़िए, कई किताबें आप मुताला कीजिए तो कई किताबों के मुताले से, उसकी मदद से शायद एक सफ़ा आपकी उनकी खिदमत पर मिले, वरना सारी की सारी किताबें कश्फ करामात, मुजाहिदा, मुराकबा, मुकाशफा, मुशाहिदा, इबादत, रियाजत तक, ये सब चीज ठीक है, इसका इनकार नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उन औलिया किराम ने, उन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी में सिर्फ यही किया, या वो पैदा इसलिए हुए थे कि वो करामत दिखाते हैं? असल उनकी जो खिदमत थी, असल उनका जो कारनामा था, वो लोगों के सामने आया नहीं। यही वजह है कि जो हमारे वाइज़ीन को या हमारे उलमा को या हमारे खतीब को जो कुछ मिला, मवाद मिला किताबों से, वही आपने बयान किया। तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उनका सही कारनामा लोगों के सामने नहीं आया निकल कर। सही बात है कि कोशिश करें और अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म नूरी हज़रत ये काम करती है। जैसे गुज़िश्ता शनिवार को भी जो मौजूद था वो भी तालीमात गौसे आज़म पे था। यकीनन इससे आवाम को फ़ायदा होता है और पढ़ने वाले को खुद फ़ायदा होता है। हम समझते थे गौसे पाक ने सिर्फ डूबी हुई कश्ती निकाली, मुर्दे को जिंदा किया और होता क्या है कि जब करामात की बात होती है तो जो उनके मुरीदीन होते हैं, हम जैसे चाहने वाले, वो सोचते ये तो इन लोगों का काम है, हम लोग से कहाँ हो पाएगा। तो फिर हमारे पास अमल करने के लिए उनकी सीरत में कुछ नहीं मिल पाता है, तो हम फिर अमल नहीं करते। उनको बस बुजुर्ग वली है तो करामत है, उनसे हो जाएगा, हमसे थोड़ी हो पाएगा। हम गौसे आजम नहीं बन सकते, लेकिन उनके सच्चे मुरीद तो बन सकते हैं, सच्चे गुलाम तो बन सकते हैं, महबूब इलाही नहीं बन सकते हैं, निजामुद्दीन औलिया नहीं बन सकते, लेकिन उनकी तालीमात पर, उनकी सीरत पर अमल करके एक सच्चा आशिक तो बन सकते हैं। और जो उन्होंने किया है वो तो हम कर ही सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। जी जी, बहुत प्यारी गुफ्तगू है और मुझे पूरा यकीन है कि जो अगर हमारे सामाईन, हमारे नाज़रीन सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उन्हें खुद मज़ा आएगा और फिर उनके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि वाकई में हम जिन औलिया के दामन से वाबस्ता हैं, उनकी हकीकत ज़िंदगी जैसा उन्होंने, हम तो करामत और उनकी अच्छी ज़िंदगी, उनके मर्तबे को हमने पढ़ा, लेकिन उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, जैसे आपने बताया सरकार महबूब इलाही की ज़िंदगी। इस तरीके से सिर्फ यही नहीं, हम जितने भी औलिया हमारे हिंदुस्तान के हैं या बाहर के हैं, हम जिनकी भी तारीख पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कैसी कैसी तकालीफ, इल्म दीन हासिल करने के लिए कितने साल गुजारे। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम तक ये इल्म उनकी बरकत से बड़ी आसानी पहुंच गया, लेकिन उन्होंने जो तकलीफें उठाई हैं वो यकीनन वो वही उठा सकते थे क्योंकि वो अल्लाह के दोस्त थे, उन्होंने इस तरीके का सामना किया। हजरत दूसरा एक सवाल मैं और आपसे कर लूं कि औलिया, चूंकि ये तो जमा है, हम 3 अफराद के साथ औलिया का जिक्र करते हैं, अगर कोई एक बंदा हो तो हम उसे कहेंगे अल्लाह का वली, लेकिन सरकार महबूब इलाही को निजामुद्दीन औलिया जमा के साथ क्यों जिक्र किया जाता है? आखिर क्या बात है, उसकी क्या खुसूसियात हैं? आप इस पर थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें। मेरे ज़हन में भी ये ख्याल था कि ये निजामुद्दीन औलिया क्यों कहते हैं, तो मैं जब इनके ताल्लुक से पढ़ रहा था जी, तो मुझे इसकी 2 तौजीह नजर आई। यकीनन ये औलिया जो है ये वली की जमा है और महबूब इलाही एक फर्द है।
نظام الدین ایک ذات کا نام ہے، جی تو پھر ان کے ساتھ اولیاء. تو اس کی ایک توجہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ اس بیچ سے ایک ورڈ جو ہے نا وہ گر گیا ہے، حذف ہو گیا ہے. وہ ورڈ تھا محبوب. تو اصل میں تھا نظام الدین محبوب اولیاء، محبوب اولیاء. تو کثرت استعمال کی وجہ میں بہت زیادہ اگر دقت ہو بولنے میں تو وہ چیزیں حذف ہو جاتی ہے، بہت چیزیں لے لی جاتی ہے. تو استعمال کی وجہ سے، کثرت استعمال کی وجہ سے محبوب کو گرا دیا گیا اور نظام الدین اولیاء ہو گیا. پھر آپ کہیں گے کہ یہ اولیاء کے محبوب کیسے ہو گئے؟ آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اولیاء کے محبوب کیسے ہوگا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا سمپل جواب ہے کہ جو محبوب الہی ہو سکتا ہے وہ محبوب اولیاء کی نہیں ہو سکتا. بہت پیارا جواب حضرت، ماشاءاللہ. حق ہے جو اللہ کا محبوب ہو تو ظاہر سی بات ہے اولیاء جو محبوب الہی ہو سکتا ہے محبوب اولیاء کی نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک توجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اصل میں نظام الدین والملتی و نظام الاولیاء ہے. نظام الدین والملتی و نظام الاولیاء. تو نظام الاولیاء سے نظام گر گیا، نظام الدین اولیاء ہو گیا. تو یہ مجھے پہلی توجہ اچھی لگی ہے اور مجھے پسند آئی کہ وہ توجہ زیادہ بہتر ہے. اور وہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہو تو وہ محبوب اولیاء کا محبوب تو ہوگا. یقیناً وہ زیادہ ذہن قبول کرتا ہے. یقیناً یہ عقل میں آنے والی بات. جی بے شک. بہت پیارا جواب حضرت آپ نے ارشاد فرمایا. ایک اور سوال ہم لے لیتے ہیں چلتے چلتے کہ میں چاہتا ہوں حضرت کہ آج کے دور میں جو پیری اور مریدی کا کانسیپٹ ہے، گزشتہ ہفتے میں نے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی، لیکن میں چاہوں گا کہ پیر کیسا ہونا چاہیے سوال سے ہٹ کر آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس حوالے سے کچھ عنایت فرمائیں کہ پیر کیسا ہونا چاہیے اور پیر سے محبت کیا ہونی چاہیے. بس آپ اتنا بیان کر دیں. اور حضرت محبوب الہی اپنے پیر و مرشد سے کس طریقے سے محبت فرمایا کرتے تھے؟ میں 2 لفظ میں جواب دینا چاہوں گا. جی کہ پیر نظام الدین اولیاء جیسا ہونا چاہیے اور مرید امیر خسرو جیسا. کیا بات ہے. تو اگر جس پیر کے اندر، بلکہ خود حضرت محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ جو شریعت کا پابند ہو، سنت کا اتباع کرنے والا ہو، ایسا پیر ہونا چاہیے. اور ولی کی تعریف، پیر کی تعریف علماء کی کتابیں بیان کرتے ہی ہیں، وہ سب جانتے ہی ہیں کہ جو شریعت کا پابند ہو، جو کم سے کم اتنا علم رکھتا ہو کہ وہ جو ضروری مسائل ہے وہ نکال سکے، خود سے نکال سکے. جو دین کے بنیادی عقائد ہے اس کا علم اس کے پاس، جو ضروریات علم ہے وہ جانتا ہو، تاکہ وہ اپنی زندگی تو کم سے کم صحیح سے گزار سکے. اور جو ان سے مرید ہو ان کی رہنمائی کر سکے، دین کا، شریعت کا پابند ہو. یہ سب چیزیں ہیں. پیر کو ہمیں انتخاب کرنا چاہیے اس طرح کے پیر کو. ورنہ وہ کہتے ہیں وہ صرف 10-15 انگوٹھی پہن لینا، گلے میں تسبیح، موٹے موٹے تسبیح دانے کے لگا لینے سے، بڑے بڑے بال کر لینے سے یہ کوئی پیر کی علامت نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ جن کے بڑے بال ہوں، ہاتھ میں 10 انگوٹھی ہوں، وہی اصل میں پیر ہیں. حقیقت میں یہ ہے کہ جس کو، اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضرت جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تو انہیں تو شریعت کا علم نہیں، تو کہتے نہیں یہ طریقت کی منصب پہ فائز ہیں. تو یہ تو بالکل جاہلانہ گفتگو ہے کہ جو شریعت پر عمل نہیں کر سکتا اس کو طریقت کا منصب تو مل ہی نہیں سکتا، اور اس سے بڑا اجہل تو کوئی ہے ہی نہیں. حقیقت بات یہ، ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ایسے لوگوں کو خود ہی جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی زندگی پڑھنی چاہیے. تو اس دنیا میں فیمس ہے 3 محبوب، بہت فیمس ہے. ایک محبوب سبحانی، حضور شیخ عبدالقادر جیلانی، اور ایک محبوب اولیاء، اور ایک بزرگ مشہور ہے محبوب یزدانی، سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. تو یہ 3 محبوب کی زندگی اگر یہ لوگ پڑھ لیں تو کافی ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا علم میں کیا مقام تھا، انہوں نے علم کے حصول کے لیے کتنی محنت کی. آپ کو فرمان کہ میں علم حاصل کرتا رہا، درست العلم حتی صرف خطبہ، کہ میں علم حاصل کر یہاں کی کتب ہو گیا. تو علم کی فضیلت سمجھ میں آ رہی کہ آپ نے علم حاصل کرتے کرتے آپ نے یہ مقام واقعی مقام دیا تھا، لیکن آپ خود بتا رہے ہیں مجھے یہ مقام علم کی وجہ سے، علم کی اہمیت کو واضح کرنا چاہیے اور اپنے غلاموں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھائے کچھ نہیں ملتا ہے. تمہیں جو مروجہ علوم و فنون ہے اس پر عبور حاصل کرنا پڑے گا، وہ سیکھنا پڑے گا. کیونکہ یہ دنیا جو اسباب پر قائم ہے، یہاں مطلب آپ بغیر پڑھے لکھے سوچیں گے کہ سب کچھ امام بن جائے تو نہیں ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے. علم جو ظاہری علم شریعت کا علم ہے وہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے. اور جہاں تک حضرت محبوب الہی کا تعلق اپنے پیر و مرشد سے ہے تو وہ تو کہنا ہی کیا، وہ تو اس پہ
جو ان کی محبت تھی اپنے پیر سے، اپنے مرشد سے، ان کو الفاظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو الفاظوں کا جامع نہیں بنایا جا سکتا ہے. بس ہم صرف بیان کر سکتے ہیں سمجھانے کے لیے. بلکہ اگر ہم اس کے پس منظر پہ تھوڑی دیر گفتگو کر لیں تو اس بات سمجھ میں آئے گی کہ محبوب الہی کا جو لگا ہوا بابا فرید الدین گنج شکر آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے، تو اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ 12 سال کی عمر میں بدایوں میں تھے اور اپنے استاد محترم کمال الدین اصولی سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت ایک قوال آتا ہے، اس قوال کا نام ابو بکر بتایا جاتا ہے. وہ قوال آتے ہی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس وقت کے بہت پائے کے بزرگ تھے، ملتان میں تھے، اور بابا فرید الدین گنج شکر پاک پٹن، جو ابھی اس کا نام پاک پٹن ہے، اس وقت اجودن کہا جاتا تھا اس کا، وہاں تشریف فرما، وہ زیادہ فاصلے پہ. تو اس وقت وہ قوال آتے ہی آپ کے استاد کی بارگاہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خوب تعریف شروع کر دیا کہ میں ابھی ملتان سے ہو کر آ رہا ہوں، کیا شان ہے، کیا اللہ والے ہیں، کیا ان کا مرتبہ ہے. وہاں تو مطلب جو مائیں ہوتی ہے، جو باندیاں ہوتی ہے، وہ بھی کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرتی ہے. کیا روحانی ماحول ہے، زبردست بادشاہ ہے، زبردست ان کا مقام مرتبہ ہے. اس طریقے سے انہوں نے تعریف کی حضرت زکریا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. تو محبوب الہی فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ خاص دلچسپی نہیں لگی، ان کی تعریف مجھے پسند نہیں آئی. پھر وہ استاد محترم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کسی اور سے بھی مل کے آئے ہو، کسی اور کی بارگاہ میں بھی گئے ہو؟ تو قوال ابو بکر کہتا ہے کہ ہاں، کچھ فاصلے پر ایک بابا ہے، اور کیا ان کا نورانی چہرہ ہے، اور کیا ان کے مطلب روحانی فضا ہے، ماحول ہے اس بارگاہ میں، ایک دم سادگی، مطلب بادشاہ دین ہے لیکن سادگی ہے اور زبردست مقام و مرتبہ ہے. تو جب ان کا ذکر کر رہے تھے، تعریف کر رہے تھے، تو محبوب الہی خود فرماتے ہیں فوائد الفوائد جو آپ کے ملفوظات ہیں اس میں کہتے ہیں کہ مجھے دلی لگا ہو گیا ان سے، ان کی تعریف مجھے پسند آئی، مجھے اچھا لگا، اور اندر اندر ہی مجھے ان سے محبت ہو گئی، عقیدت ہو گئی. اور اتنی عقیدت ہو گئی، عقیدت کا اندازہ لگائیے گا ایاز بھائی، کہ جب طلبہ سے کوئی کام کروانا ہوتا تھا، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں کثرت سے آپ کو یاد کرنے لگا، فرید الدین گنج شکر کا کثرت سے ذکر کرنے لگا اس وقت سے، تو طلبہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ نظام الدین سے کوئی کام کروانا ہو تو ان کو بابا فرید الدین گنج شکر کی قسم دے دو، اور طلبہ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے. یہ قسم دیکھ کر محبوب الہی سے مشکل کام کروا دیا کرتے اور آپ کر دیا کرتے تھے. اس طرح عقیدت تھی. تو یہ پہلا تعارف تھا آپ کا بابا فرید الدین گنج شکر سے. دوسرا تعارف اس وقت ہوا کہ جب آپ قافلے کے ساتھ دہلی تشریف لا رہے تھے، تو اس قافلے میں قافلہ سالار ہوتا ہے، وہ جب بھی کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو کہتا آ پیر حاضر باش، آ پیر حاضر باش. تو بار بار یہ سنتے، ان کو تعجب ہوا کہ یہ کس کو پکارتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ تم بار بار کس کا نام لیتے ہو، کون پیر ہے؟ تو کون پیر ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر ہے. تو یہ دوسرا تعارف تھا. ان پہ اور دل میں ان کی جگہ بیٹھ گئی، کیا مطلب کوئی اس طریقے سے. جب دہلی آئے تو دہلی میں جو جس بزرگ سے آپ کا زیادہ ملنا اٹھنا بیٹھنا تھا، جس بزرگ کے پاس، وہ آپ کے بابا فرید الدین گنج شکر کے بھائی تھے، حقیقی بھائی تھے، شیخ نجیم الدین متوکل. وہ ان سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کے پاس ہی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے بابا فرید الدین گنج شکر کے بھائی ہے، اب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو تعارف، ان کی تعریف، ان کے تعلق کے اوصاف، اخلاق سب سن رہے تھے. تو اس طریقے سے اور محبت بیٹھ گئی. ایک چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ جب آپ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں فجر کے وقت بیٹھا تھا کہ عجیب کیفیت طاری ہوئی، اور یہ چاہ رہا تھا کہ مطلب پاک پٹن اجودن پہنچ جاؤں ہر کسی بھی حال میں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. اور آپ بالکل تیار ہو گئے، احرام باندھا. اتنی محبت تھی، اتنی عقیدت تھی کہ بزرگوں سے اور اپنے پیر سے کہ احرام باندھا بتاتا. اور احرام باندھا، پھر غسل کیا، تیاری کی، نکلنے ہی والے تھے کہ دل میں خیال آیا کہ نظام الدین تو صحیح تو کر رہا ہے نا، تو اجودن احرام باندھ کر کے جا رہا ہے، تو صحیح تو کر رہا ہے، تو صرف ایک ہی موقع پہ باندھا جاتا ہے. تو اسی مسجد کے کارنر پر ایک بزرگ تھے، انہوں نے مطلب سر اٹھایا بھی نہیں، سر نیچے جھکا ہی کہا العلم حجاب اکبر، العلم حجاب اکبر، کہ یہ علم جو ہے یہ بڑا پردہ ہے، تم پڑھ کے جاؤ. تو پھر خیال آیا کہ یار یہ علم حجاب اکبر کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ بزرگ سر اٹھائے، پھر وہیں سے آواز لگاتے ہیں کہ جب تو جائے گا تو پتہ چل جائے گا، یعنی اجودن جائے گا بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں تو پتہ چل جائے گا کہ علم حجاب اکبر کیسے ہے.
تو پھر آپ کو مطمئن ہو گیا, آپ کو یقین ہو گیا, پھر آپ اسی حالت میں پاک پٹن پہنچے. پاک پٹن پہنچنے سے پہلے ہی ایک جگہ پر قافلہ رکا, اور اس قافلے کے ساتھ جو جا رہے تھے وہاں سے وہ قافلہ نکلا تھا. اس قافلے کا سردار بھی بار بار پیر دستگیر, جیسے ہی کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں, پیر دستگیر شفیع وقت رہیے. تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ پھر کس پیر کو پکار رہا ہے. انہوں نے پوچھا کس پیر کو بار بار پکار رہا ہے, تو بولا ایک ہی پیر تو ہے, پیر بابا فرید الدین شکر. تو اور عقیدت بڑھ گئی. ایک مقام پر قافلہ رکا, وہاں سے دو راستہ ہوتا تھا, ایک ملتان کی طرف جاتا تھا اور ایک اجودن کی طرف. آپ وہاں کنفیوز ہو گئے کہ کدھر جائیں, ادھر جائیں یا ادھر جائیں. اسی سوچ میں تھے کہ آپ کو نیند آ گئی. نیند میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا نظام الدین تم اجودن جاؤ. پھر آپ تیزی سے اجودن پہنچے, فریدہ حق کہتے ہوئے. اور جب سفر کر رہے تھے اس سفر میں آپ ایک وت اور بھی کر رہے تھے, یا حافظ یا ناصر یا معین. اس وت کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے. تو علماء لکھتے ہیں کہ جب بھی ہم سفر کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا وت کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی سفر میں آفات حادثات ہونے والے ہیں اس سے ہم محفوظ ہو جائیں گے, کیونکہ یہ بابا محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کا وت ہے. اس طریقے سے آپ پاک پٹن پہنچتے ہیں اور اپنے پیر سے ایک پھر وہاں داستان ہے, ایک لمبی کہانی ہے, اور اپنے پیر سے ملاقات کرتے ہیں. ماشاءاللہ حضرت, بڑا پیارا جواب آپ نے ہر سوال کا عطا فرمایا. یقیناً مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے سامعین, ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین سب کو مکمل طور سے تسلی حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ حقیقت میں ہمیں اولیاء سے محبت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے, اور خصوصی طور پر ان کے تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا, اور اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. اور سوشل میڈیا کے ناظرین, آج کا ہمارا جو آج کا یہ سلسلہ تھا آج یہیں پر مکمل ہوتا ہے. وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو بھی باتیں کی, امید ہے کہ آپ سب کو بڑی پسند آئیں گی. اس لیے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس کلپ کو دیکھیں, سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. فی الحال ایک ہفتے کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.